مدارس کے رجسٹریشن بل پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے اختلافات۔ اکتوبر 2024 میں پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی، جس میں مذہبی حلقوں کے 2 اہم مطالبات شامل تھے: سودی نظام کا بتدریج خاتمہ اور مدارس کی رجسٹریشن کو وزارت تعلیم کے بجائے 1860 سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت دوبارہ ترتیب دینا۔ ان اقدامات کو مذہبی حلقوں نے تاریخی کامیابی قرار دیا، تاہم حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی بل 2024 مدارس کی رجسٹریشن کے مسائل کے حل کے لیے صدر مملکت کو منظور کے لیے بھیجا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے بل پر اعتراضات اٹھا کر اسے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا، جس سے مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادوں کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ پاکستان میں مدارس کئی دہائیوں سے 1860 سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے آئے ہیں، جنہیں ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے رجسٹر کیا جاتا تھا۔ اس غیر مرکزی نظام کے تحت مدارس پر حکومت کی محدود نگرانی تھی، جس سے ان کے نصاب اور فنڈنگ کے معاملات پر قابو پانا مشکل تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران مدارس کے اصلاحات پر زور دیا گیا۔ 2019 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مدارس کی رجسٹریشن کو وزارت تعلیم کے تحت لانے کا نیا نظام متعارف کرایا اور ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجنس ایجوکیشن قائم کیا۔ اس نظام کے تحت مدارس کو تعلیمی اداروں کی حیثیت دی گئی، جس میں رجسٹریشن، مالی حساب اور جدید مضامین شامل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ حالیہ ترمیم کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کو دوبارہ 1860 سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت لانے کی تجویز دے دی گئی۔ اس بل کی اہم شقیں درجہ ذیل ہے: ایک ہی رجسٹریشن کے ذریعے مختلف شاخوں والے مدارس کو تسلیم کرنا، سالانہ تعلیمی اور مالیاتی رپورٹس جمع کروانا، شدت پسندی یا فرقہ واریت کو فروغ دینے والے مواد کی تعلیم پر پابندی۔ مولانا فضل الرحمان نے ان اصلاحات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مدارس کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ مدارس کو تقسیم کرنے اور ان پر کنٹرول سخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے حکومتی اتحادوں کو وعدہ خلافی پر تنقید کا نشانہ بنایا اور اسلام آباد کی جانب مارچ کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے معاملات میں حکومتی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ مدارس کے رجسٹریشن پر یہ تنازع مذہبی خود مختاری کو برقرار رکھنے اور جدید تعلیمی اصلاحات کے درمیان ایک بڑے تضاد کو اجاگر کرتا ہے۔ اس مسئلے کا حل پاکستان میں مذہبی تعلیم کے مستقبل کا تعین کرے گا، جو لاکھوں طلباء اور ملک کی سماجی ساخت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ رامین رانا، J91 نیوز۔